ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اسلام اور احترام نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ نمبر 3 قائد نمبر 22 سے 31 تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ چند کے اسماء طیبہ قرآن مجید میں ہیں، وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء و مسمات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا۔ با انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان ان ہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہر درمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے گیا تھا بچ گئے۔ عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم و وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چماڑ کی مثل کہنا گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوی نبوت میں سچ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محلات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور عقائد نبوت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔